ذرا ہٹکے میں خوش آمدید. میں ہوں شاہ زیب جیلانی. میرے ساتھ موجود ہیں زرار کھوڑو اور اسلام آباد سے ہمارے ساتھ ہیں وسعت اللہ خان. افغانستان میں بچیوں کو یونیورسٹی تعلیم سے روکنے پر طالبان کو سخت مزاحمت کا سامنا ہے اور مذمت کا بھی سامنا ہے. پی ٹی آئی کے اس الزام میں کتنی صداقت ہے کہ ان کی حکومت ہٹانے کے لیے سابق آرمی چیف نے امریکہ میں سابق سفیر حسین حقانی کے ساتھ ساز باز کی؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ آگے پروگرام میں اس پر بات کریں گے. واشنگٹن جائیں گے اور ساتھ ہی نجم سیٹھی صاحب کو پی سی بی کا نیا چیئرمین دوبارہ پھر لگا دیا گیا ہے، جس کے بعد یہ بحث چل رہی ہے کہ جی کیا صحافیوں کو سرکاری عہدے لینے چاہیے، ان کی کریڈیبلٹی پہ کوئی فرق پڑتا ہے یا نہیں، صحافت ہے یا سی ڈی ہے. تو اس پر بھی ہم پروگرام میں آگے بات کریں گے. لیکن آغاز کرتے ہیں پنجاب کی صورتحال سے، جہاں پر خط و کتابت کا سلسلہ جاری ہے. کل اسی ٹائم پہ ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ گورنر صاحب نے خط لکھا ہے اسپیکر صاحب کو. آج اسپیکر صاحب نے واپس خط لکھ دیا ہے گورنر صاحب کو. دونوں ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ جی کہ آپ قانون کی پاسداری نہیں کر رہے، ایک دوسرے کو لیکچر دے رہے ہیں. مین وائل ہم نے آج دیکھا کہ خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر صاحب نے آ کے بالکل واضح کیا کہ جی اسمبلیاں فی الحال کہیں نہیں جا رہی ہیں، پہلے پنجاب کا معاملہ حل ہوگا، پھر خیبر پختونخوا کی بات ہوگی. اور پھر شام گئے، خان صاحب خود انہوں نے خطاب بھی کیا، ایک چھوٹا موٹا مظاہرہ بھی ہوا پنجاب میں گورنر ہاؤس کے باہر. اور خان صاحب نے جو تقریر کی اس میں بیسکلی 3 مین پوائنٹس ہیں. ایک تو انہوں نے سابق آرمی چیف کا نام لیے بغیر بار بار کہا کہ ایک شخص کی وجہ سے ملک ان حالات میں ہے اور 8 ماہ سے جو ہے وہ مصیبتیں چل رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ جی اپنی جو ایک آج کل یہ آڈیو لیکس بھی چل رہی ہیں، پتہ نہیں اصلی ہیں نقلی ہیں، انہوں نے کہا جی ہم اور کتنا گریں گے، ہم کہاں لے جا رہے ہیں اس معاشرے کو، کافی گر سکتے ہیں ویسے اور مزید اور گر سکتے ہیں. میرا خیال ہے کہ کوئی لمٹ نہیں ہے. آخر میں انہوں نے پھر اداروں کو ایک طرح سے درخواست کی کہ کیا آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ یہ ملک کہاں جا رہا ہے، اور ذرا سوچیں اور اس بارے میں کچھ کریں. تو یہ سب زرار آپ نے بھی دیکھا، وسعت آپ نے بھی دیکھا. ایک یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ جس طرح سے خان صاحب چاہ رہے تھے وہ تو ہوتا نظر نہیں آ رہا. فی الحال جنوری تک تو جو ہے اسمبلیاں کہیں نہیں جا رہی. تو ان کے جو آپشنز تھے کہ گورنمنٹ پہ ہم دباؤ بڑھاتے جائیں، وہ لگتا ہے کہ اب کم ہو رہے ہیں. لیکن پتہ ہے دیکھیں ملک بھی تو کہیں نہیں جا رہا ہے نا، مطلب جنوری بھی آ ہی گیا ہے نا، ملک کہیں نہیں جا رہا، ملک نیچے کی طرف ہی جا رہا ہے. اور میرا خیال ہے کہ اتنی دیر یہ پولیٹیکل کرائسس کو پرولونگ کیا جائے گا تو خان صاحب کی جو ڈیمانڈ ہے، اور اکانومی کو آپ دیکھ لیں، اب اگر اکانومی ان سے سنبھلتی تو ہم اس وقت یہ کنورسیشن ہماری ہو ہی نہیں رہی ہوتی. خان صاحب اپنے مظاہرے کر رہے ہوتے لیکن اکانومی نہیں سنبھل رہی اور نہیں سنبھلے گی. رائٹ، یہ میرا خیال کافی کلیئر ہے. ادھر ادھر سے آپ کو کچھ مل بھی گیا تو کہ آپ کا کوئی 2 ہفتے مہینہ نکل جائے گا، پھر دوبارہ آپ وہیں کھڑے ہوں گے. تو اس طرح کی سچویشن میں ڈاؤن سائڈ ہے کیا خان صاحب کے لیے؟ مجھے کوئی یہ بتا دے، کیونکہ کبھی نہ کبھی تو آپ نے الیکشن کرنی ہے نا. آئی مین جب الیکشن ہوں گی آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر چلے فرض کریں اکتوبر 2023 میں ہوتی ہے، ہم تقریباً جنوری 2023 میں تو آ ہی گئے ہیں، تو 8-9 مہینوں میں میرا نہیں خیال کہ خان صاحب کی مقبولیت کو کوئی ڈینٹ پہنچنے والا ہے. وسعت صاحب، یہ جو کافی لوگ کہہ رہے تھے کہ 3 ہفتے سے کہہ رہے تھے کہ بھائی اسمبلیاں ڈیزالو نہیں ہوں گی، لکھ کے لے لیں، یہ کریں، تو اب فی الحال تو صورتحال اسی طرف جاتی دکھائی دے رہی ہے. صورتحال تو یہی دکھائی دے رہی ہے جو آپ بتا رہے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں مزہ کتنا آ رہا ہے حکومت کو بھی اور تحریک انصاف کو بھی کہ دونوں خبروں میں ہیں اور اس کے علاوہ کوئی خبر نہیں ہے میڈیا کے پاس. بڑے انٹرسٹنگ سوالات ہیں جن پہ ہم نے کل بھی بات کی تھی. آج پھر میں نے 2-3 رپورٹیں پڑھی تو مزید انٹرسٹنگ سوالات میرے سامنے ابھر کے آئے. ایک تو یہی دلچسپ بات ہے، یہ ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی کو بھی معلوم تھا اور حکومت کو بھی معلوم تھا کہ جب تحریک عدم اعتماد پیش کی جاتی ہے تو اس کے بعد اسمبلیاں تحلیل نہیں ہو سکتی. پھر دوسری انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ وہ کل جو بات ہو رہی تھی کہ عدالت میں جائیں گے، تو اس بار عدالت میں بہت ہی مزیدار سوالات اٹھنے کی توقع ہے اور وہ بھی ایک منورنجن ہوگا ہمارے لیے. پہلی بات یہ کہ یہ سوال اٹھایا جائے گا کہ آئین کے مطابق گورنر اگر مطمئن نہیں ہے کہ سی ایم کو ایوان کی اکثریت کا اعتماد حاصل نہیں ہے تو وہ انہیں اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہہ سکتے ہیں. گورنر نے اپنے جو سوال اٹھایا اس میں یہ کہا کہ مطمئن نہیں ہے. اب سوال یہ ہے کہ گورنر کو کیسے پتہ چلا کہ ان کو ایوان کی اکثریت کا اعتماد حاصل نہیں ہے؟ وہ تو 186 کا کلیم کر رہے ہیں اور بظاہر اس کلیم کو
ایون پی ڈی ایم نے بھی چیلنج نہیں کیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ ان کے پاس اگر 186 ووٹ ہیں تو پھر وہ اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے سے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ یہ بھی ایک اس کی بھی معقول وجہ اب تک پی ٹی آئی کے کیمپ سے سامنے نہیں آئی ہے. تو دونوں طرف سے یہ میچ اس طرح سے کھیلا جا رہا ہے. پھر یہ ہے کہ گورنر نے اسپیکر کی وضاحت کو غیر آئینی قرار دے دیا ہے. اگر یہ غیر آئینی ہے تو پھر چیف منسٹر کو آج تک 48 گھنٹے گزر جانے کے بعد ڈی نوٹیفائی کیوں نہیں کیا گیا؟ یہ پنگ پونگ کیوں کھیلی جا رہی ہے؟ ظاہر ہے ہماری تفریح تباہ کے لیے کھیلی جا رہی ہے. اس تمام صورتحال میں اگر چیف منسٹر گورنر کو اسمبلی کی تحلیل کا نوٹس بھجوا دے تو گورنر کے پاس کیا آپشن ہے؟ کیونکہ آئین میں سیدھا لکھا ہوا ہے کہ انکار کی صورت میں بھی 48 گھنٹے کے اندر اسمبلی خود بخود تحلیل ہو جائے گی، اور آئین میں اس کا کوئی سلوشن نہیں دیا گیا ہے. تو ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ کو اس کا بھی فیصلہ کرنا پڑے گا کہ 48 گھنٹے کا خود بخود اس طرح کے کرائسس میں کیا مطلب ہے. دس از ویری انٹرسٹنگ ہوگا. اچھا، ایک اور سوال ہے جی. آخری آپشن یہ ہے کہ گورنر راج لگایا جا سکتا ہے. اب 18ویں ترمیم کے بعد گورنر راج لگنا اتنا آسان تو نہیں ہے. سپریم کورٹ ہو سکتا ہے ایک ہی ہیئرنگ میں اسے اڑا دے. تو یہ ساری چیزیں سب کو معلوم ہے، سارے کھلاڑیوں کو معلوم ہے. سوال یہ کہ بس ہم نہ بور ہو جائیں، اس لیے یہ پنجہ چھکا جاری ہے اور جاری رہے گا بیسکلی. اور ایک اور سوال ہے ان سارے سوالات سے پہلے کہ اگر ڈیزالو بھی کرنا تھا تو وہ تو آپ اسی دن کر سکتے تھے. یہ نہیں نا کہ یار اچھا ایک ہفتے بعد پھر ہم آپ کو ڈیٹ بتائیں گے، اچھا پھر اس کے بعد ایک ہفتے ہم مشاورت کریں گے، پھر ہم سوچیں گے. تو اتنا ٹائم تو آپ نے خود ہی دیا ہے نا کہ کوئی نہ کوئی بیچ میں مطلب پہیا جام ہو جائے کہیں نہ. دل سے نہیں چاہ رہی پی ٹی آئی. یہ مجھے نہیں پتا کہ دل سے چاہ رہی ہے دل سے نہیں چاہ رہی، لیکن وہی وسعت کی بات ہے کہ تم دونوں ایک بات اور دیکھو کہ چلو پنجاب اسمبلی کا تو اڑ گئے، سینگ پھنسا لیے ایک دوسرے نے. سمجھ میں آتا ہے کہ سینگ ابھی الگ نہیں ہوں گے، عدالت کو کرنے پڑیں گے. لیکن جہاں کلیئر کٹ صورتحال ہے وہاں بھی انٹرسٹڈ نہیں ہے. مثلا قومی اسمبلی کے اسپیکر کہہ رہے ہیں بھائی صاحب آپ آ کے تصدیق کر دیں کہ یہ استعفے آپ نے دیے ہیں قومی اسمبلی سے، میں فوراً منظور کر لیتا ہوں. پی ٹی آئی کا آج کا موقف یہ ہے کہ کوئی جو ہے پیش نہیں ہوگا، اجتماعی استعفیٰ منظور کرنا ہے تو کرو ورنہ ہم پھر سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں. تو جہاں راستہ کلیئر ہے وہاں بھی کلیئر نہیں دکھائی دے رہا. اور کے پی کی اسمبلی دیکھیں پھر میرا آپ دونوں سے یہی سوال ہے کہ جو آپشنز عمران خان صاحب ایکسرسائز کرتے آئے ہیں پچھلے 8 ماہ میں، انہوں نے لانگ مارچ کر لیا، جلسے جلوس دھرنے کر لیے، انہوں نے اسمبلیاں تحلیل کرنے کی دھمکی بھی دے کے دیکھ لی. اب ان کے پاس کیا آپشن ہے؟ مطلب وہ صبر کرنا پڑے گا نا، صبر کرنا پڑے گا اور شور مچانا پڑے گا. شور تو وہ مستقل مچاتے رہیں گے. اب اگر یہ ایک دفعہ یہ جو سلسلہ ہے یہ بھی ختم ہو جائے تو کوئی نیا ہی شروع ہو جائے گا. بیسکلی یار انہوں نے نا ہی ہیز وانٹس ٹو کیپ دا پاٹ بوائلنگ. ظاہر ہے اور یہ کوئی مطلب پکی ہوئی ہے، ہلکی آنچ پہ چلتی رہے. ہاں ہلکی آنچ پہ چلتی رہے، کبھی آنچ تیز ہو جائے گی کبھی تھوڑی سی ہلکی ہو جائے گی جب تک دیکھ پکی نا، اور وہ ہوگا الیکشنز میں. اب اب یہ بھی خان صاحب کو اتنی کوشش کرنے کی اس لیے ضرورت نہیں کہ ان کا جو کام ہے وہ اکانومی کر رہی ہے، وہ اکانومی کر رہی ہے اور وہ فرینکلی اسپیکنگ پی ڈی ایم حکومت کر رہی ہے. اور یہ مطلب مفتاح صاحب کو نکالنا، ڈار کو لانا، پھر ڈار کی مطلب وہی عجیب و غریب تباہ کن پالیسیز وہی دوبارہ لانا. تو یہ تو خوبصورتی سے اپنے آپ کو ہی تباہ کر رہے ہیں. خان صاحب کو تو صرف چل کرنا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ان کی پرسنالٹی نہیں ہے چل کرنے والی. تو وہ بیچ میں کہیں نہ کہیں آپ کو کنکر مارتے رہیں گے. ختم ہو گئی بات. تشویش کی بات ہے جس طرح بار بار خان صاحب کہہ رہے ہیں اداروں کو کہ آپ لوگ کب تک یہ تماشا دیکھیں گے. صرف ایک فیئر یہ ہے کہ اگر یہ جو چل رہا ہے سلسلہ اگر یہ اسی طرح چلتا رہا اور مین وائل آپ کی اکانومی سنک کرتی رہی، ایک ٹائم ایسا آ سکتا ہے کہ پھر نیوکلیئر آپشن کوئی بولے آ کے کہ بھائی آپ لوگوں سے نہیں سنبھل رہا، ہمیں آگے سنبھالنا پڑے گا. مطلب اگر یہ ہو گیا تو پھر تو بہت بڑی ڈیزاسٹر ہے. سو اٹس اے لوز لوز سچویشن تو ہے. ایک اور بات ہو رہی ہے ویسے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اگر اکنامک ایمرجنسی کی بات ہو جاتی ہے اور وہ لگ جاتی ہے، کیا الیکشنز کو 1 سال آگے مزید کیا جائے گا؟ ناؤ آئی تھنک دیٹ ول بی اے ڈیزاسٹر. آئی تھنک یہ ایک پولیٹیکل ڈیزاسٹر ہوگا. لیکن جس طرح یہ چل رہے ہیں، جس طرح کے فیصلے یہ لے رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ یہ بالکل ممکن ہے کہ اس طرح کا ڈیزاسٹر بھی کر دیں. لیکن فی الحال ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی کرسمس آنے والی ہے، نیو ایئرز آنے والا ہے،
کہ کچھ ہمیں چل 5 دن میکسیمم آپ کو چین دھما ملے چوکری چل رہی ہے، تھوڑا سا ہمیں ریسٹ مل جائے گا، نیا سال شروع ہو ہم بہتر دعاؤں کے نئے ساتھ، برہان کے ساتھ. تو میرا خیال ہے پنجاب اسمبلی کی صورتحال پہ ہم اتنی بات کرتے ہیں. یہ بر صغیر کا ایک مشہور اخبار ہے انڈین ایکسپریس، وہ 1930 کے عشرے میں نکلا تھا اور گوئنکا فیملی نے اسے نکالا تھا. تو گوئنکا صاحب جو ہیں مالک تھے، وہ اتنے سخت تھے کہ ان کا مشہور قصہ جو آج تک دہرایا جاتا ہے گوئنکا ایوارڈ کی ہر تقریب میں، کہ ایک بار انہیں مہاراشٹر کے چیف منسٹر ملے اور انہوں نے کہا کہ آپ کا فلاں رپورٹر جو ہے وہ بہت اچھی رپورٹنگ کرتا ہے اور بہت پروفیشنل آدمی ہے. گوئنکا نے پارٹی سے دفتر پہنچتے ہی پہلا کام یہ کیا کہ اس کو ملازمت سے نکال دیا اس رپورٹر کو. وجہ انہوں نے یہ بیان کی کہ جس کی تعریف حکمران وقت کرے وہ کیسے غیر جانبداری کے ساتھ اس پروفیشن میں رہ سکتا ہے. یہ آج تک کوٹ کیا جاتا ہے جب بھی گوئنکا ایوارڈ کی انڈیا میں تقریب ہوتی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ صحافی کو سفاکی کی حد تک غیر جانبدار رہنا چاہیے، صحافی کو اور جج کو ایک ہی طرح کی ایک ہی شدت کے ساتھ غیر جانبدار رہنا چاہیے، تبھی اس کے لفظ پہ اس کے فیصلوں پہ لوگ اعتبار کرتے ہیں. مگر یہ پرانی بات ہے اور ہم 21ویں صدی میں ہیں، اور 21ویں صدی میں پرانی باتیں کہاں چلتی ہیں. پاکستان کرکٹ بورڈ نجم سیٹھی کی سربراہی میں 14 رکنی ایک عبوری انتظامی کمیٹی قائم کر دی گئی ہے جو 120 دن میں کمیٹی کے نئے ارکان کا اور چیئرمین کا تقرر کرے گی. شاہد آفریدی بھی اس کمیٹی کا حصہ ہیں. نجم سیٹھی نگراں وزیر اعلیٰ بھی رہے ہیں 2013 کے الیکشن سے پہلے. نجم سیٹھی اس سے پہلے 2 بار کرکٹ بورڈ کی ذمہ داریاں بطور سربراہ سنبھال چکے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ ان کے مضامین کبھی نہیں رکے، ان کے تجزیے کبھی نہیں رکے. وہ مختلف ٹی وی چینلز پہ آتے رہے، میزبان کے طور پہ بھی اور مبصر کے طور پہ بھی، اور ان کی ریٹنگ بھی ہے ان کے تجزیات کے سبب. لیکن کیا ایک سرکاری عہدہ رکھتے ہوئے خود کو صحافتی میدان میں رکھنا پیشہ ورانہ اخلاقیات کی کسوٹی پہ پورا اترتا ہے یا نہیں؟ یہ معاملہ صرف نجم سیٹھی کا نہیں ہے، بلکہ اب سیاست اور صحافت کے دوہرے ٹیگ کے ساتھ آپ کئی نام دیکھ سکتے ہیں. کچھ اعلانیہ ہیں اور اکثریت غیر اعلانیہ صحافیوں کی ہے. صحافی تو نہیں کہوں گا، جو اپنے آپ کو صحافی کہتے ہیں ان کی. اس رجحان کے بارے میں ہم نے کچھ عامل صحافیوں کی رائے چاہی. پہلے وہ سن لیجئے، اس کے بعد ہمیں سنیے. کسی صحافی کا سیاسی جماعت جوائن کرنا صحافت چھوڑ کر، تو یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے. ہمارے سامنے بہت سے لوگوں کی مثالیں ہیں. شہری رحمان صاحبہ ہیں ہمارے سامنے، مشاہد حسین سید صاحب ہیں، اور کئی لوگ اس طرح کے ہیں. مشتاق منہاج صاحب ہیں کہ جنہوں نے صحافت چھوڑی، سیاسی جماعت جوائن کی، الیکشن لڑا، یا جس طریقے سے بھی رہے اور وہاں پر جا کے چلے گئے. لیکن آپ دوران صحافت آپ بدل جاتے ہیں اور آپ حکومتی عہدے لے لیتے ہیں، پھر آپ پروگرام بھی ساتھ جاری رکھ رہے ہوتے ہیں، تجزیے تبصرے بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں بہت سے پھر سوالات پیدا ہوتے ہیں. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بہت سارے دنیا بھر میں مثالیں پائی جاتی ہیں جہاں بہت سارے جو کمنٹیٹرز ہوتے ہیں، صحافی ہوتے ہیں، ان کو سرکاری عہدہ مل جاتا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر فہد حسین صاحب کے کیس میں ان کا یہ کہنا ہے، ان کا دعویٰ ہے کہ وہ دوبارہ سے صحافی نہیں بننا چاہیں گے، اور یہ ان کی اپنی چوائس ہے. ان کو معلوم ہے اور ان کو معلوم ہونا چاہیے تھا کہ ظاہر اگر آپ کو سرکاری عہدہ مل گیا ہے تو پھر آپ کی جو اس سے قبل جو آپ کی رائے، جس رائے کا اظہار کیا تھا یا جو صحافت کی تھی، تو لوگ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ آپ نے جو بھی کیا وہ اس عہدے کے لیے کیا. So that is a choice that he made, knowing the kind of questions that his journalism will suffer. اسی طرح نجم سیٹھی صاحب اس سے پہلے بھی سرکاری عہدوں پہ فائز رہے ہیں. دوبارہ سے انہوں نے اپنی کامنٹری بھی شروع کی تھی. اینڈ میں کہوں گی کہ بہت واضح طور پر you do take it with a pinch of salt as well. پولیٹکس میں انٹرسٹ لینا تو اچھی بات ہوتی ہے. آپ پولیٹکس میں انٹرسٹ بھی لیں، پولیٹیکلی آپ گفتگو بھی کریں، آپ کا ایک پولیٹیکل آؤٹ لک بھی ہونا چاہیے. لیکن یہ جو ٹرینڈ ہے کہ حکومتوں میں شامل ہو جانا، کبھی ایڈوائزر کے طور پہ، کبھی وزیر کے طور پہ، یہ میرے نقطۂ نظر سے ڈسٹربنگ ہے. اور یہاں
شاید ہم اپنے جرنلسٹک ایتھکس کو وائلیٹ بھی کرتے ہیں، اور یہ بالکل اس کے خلاف ہے کہ آپ اپنے قلم کو جو ہے اپنے کسی سیاسی مفاد کے لیے استعمال کریں۔ میں وہ الفاظ نہیں کہنا چاہتا، لیکن یہ روایت پرانی رہی ہے۔ سیاسی جماعت کو جوائن کرنا تو ایک بات ہے کہ اگر آپ جرنلزم ایز اے پروفیشن چھوڑ دیں اور کسی سیاسی جماعت کو جوائن کر لیں تو وہ سمجھ میں آتی ہے بات، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے یہاں زیادہ تر جو صحافی گئے ہیں اور حکومتوں میں جو شمولیت اختیار کی، انہوں نے حکومت میں شمولیت اختیار کی۔ جی بھائی، یہ تو ان صحافیوں کی رائے تھی، آپ کی رائے کیا ہے اس سلسلے میں؟ جو پہلی مثال جو مظہر عباس نے دی تھی جو ہم آپ کو نہیں سنا سکے، وہ تھی ڈان کے پہلے ایڈیٹر الطاف حسین پارٹیشن کے بعد، انتہائی آؤٹ سٹینڈنگ پروفیشنل صحافی، اور سب آج تک انہیں یاد کرتے ہیں، بااصول آدمی، لیکن پھر ایوب خان کی کابینہ کا حصہ بھی بنے تھے بعد میں۔ ہاں جی تو وسعت، جس طرح آپ بتا رہے ہیں، ہمارے جو آج کل جو ہمارے کافی سارے پولیٹیشنز ہیں ان پہ ہم بعد میں آتے ہیں، لیکن پہلے میں آپ کو صرف چھوٹا سا 4-5 صرف پرسنالٹیز کے بارے میں بتاتا ہوں۔ آپ نے الطاف حسین صاحب کی بات کی، الطاف گوہر ایک بڑا نام رہے ہیں، ایڈیٹر وہ بھی تھے ڈان کے، اور پھر جنرل ایوب کے انفارمیشن سیکریٹری بھی تھے۔ اس کے بعد زید سلیری صاحب، وہ پاکستان ٹائمز کے ایڈیٹر رہے، بھٹو صاحب کے سخت خلاف تھے، لیکن پھر جنرل ضیاء کے ٹائم پہ ایڈیشنل سیکریٹری انفارمیشن رہے، ISPR کے بھی وہ عہدیدار رہے۔ اسی طرح فیض احمد فیض صاحب اگین پہلے ایڈیٹر تھے پاکستان ٹائمز کے، پھر ڈیلی امروز کے بھی تھے۔ بھٹو صاحب کے ٹائم پہ بڑے عہدوں پہ رہے، کلچر کے حوالے سے کام کیا، لیکن پھر جب جنرل ضیاء آئے تو پھر عطاب کا نشانہ وہ بنے۔ صحافی خالد حسین، ان سے تو ہماری ملاقاتیں بھی ہیں، وہ بھٹو صاحب کے پریس سیکریٹری تھے، ان سے واشنگٹن میں ہماری ملاقاتیں رہیں بعد کے ٹائم میں، آخر وقت تک وہ لکھتے رہے، اور بہت ہی زبردست صحافی تھے گورنمنٹ میں جانے کے باوجود بھی۔ اور پھر واجد شمس الحسن صاحب، ان کو تو ہم سبھی جانتے ہیں، وہ بھی یہاں پہ ایڈیٹر تھے کراچی میں، پھر ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ وہ جڑ گئے۔ تو اس طرح کی بہت ساری مثالیں، یہ وہ شخصیات ہیں جو اب ہم میں نہیں ہیں۔ لیکن بات سنیے، ہم جو ہے نا اس وقت جو گفتگو کر رہے ہیں وہ ان کرداروں پہ کر رہے ہیں جو صحافت اور اپنی جو سرکاری ذمہ داری ہیں انہیں ساتھ ساتھ چلاتے ہیں۔ اب آپ نے مثال دی جیسے الطاف گوہر کی، جب انہوں نے صحافت چھوڑ دی تو پھر وہ ایوب خان کی ایڈوائزری میں گئے، پھر اس کے بعد انہوں نے صحافت کا رخ نہیں کیا۔ اسی طرح فیض صاحب کی مثال ہے، پاکستان ٹائمز کے ایڈیٹر رہے، اس کے بعد پھر وہ بعد میں لبنان سے، بیروت سے لوٹس نکالتے رہے، لیکن وہ ظاہر ہے پرچہ تھا، اس کی مثال نہیں دینی چاہیے۔ اسی طرح ڈان کے جو پہلے ایڈیٹر تھے الطاف حسین، جب وہ چلے گئے تو پھر وہ چلے گئے، پھر وہ ایوب خان کے ایڈوائزر کے بعد وہ دوبارہ جو ہے کہیں ایڈیٹرشپ انہوں نے نہیں کی۔ اور واجد شمس الحسن کا بھی یہ ہے کہ ہائی کمشنر جب بنے وہ انگلستان میں، تو اس کے بعد سے ہم نہیں دیکھتے کہ انہوں نے کسی اخبار کی ایڈیٹرشپ یا رسالے کی جوائن۔ مشتاق مناز کی بھی ہم مثال دے سکتے ہیں، لیکن کالمز لکھتے رہے، کالمز۔ اچھا وہ ایک الگ بات ہے، ہم بات کر رہے ہیں ایکٹیولی، مطلب کالمنسٹ تو چلیں کوئی بات نہیں۔ اچھا کالم میں بھی ایک اس میں بہت امپورٹنٹ ڈسٹنکشن ہے۔ ابھی ہم سب بہت لوگوں کے نام لے رہے ہیں، ایاز امیر صاحب، ٹھیک ہے، ایاز امیر صاحب بہت اچھے کالمنسٹ تھے، ابھی بھی شاید لکھتے ہیں۔ بیچ میں مجھے اتنا یاد ہے کہ ایک تھوڑی سی لڑائی پڑ گئی تھی، کیونکہ انہوں نے مطلب ظاہر الیکشن بھی لڑی، وہ الیکٹ بھی ہوئے تھے اینڈ سو آن۔ تو ایک آرگیومنٹ ان کی تھی، کیونکہ ان کے پولیٹیکل کالمز ہوتے ہیں اس میں پولیٹیکل انالیسس بھی تھا، ایک آرگیومنٹ ہوئی تھی کہ نیچے آپ لکھ دیں کہ جی دا رائٹر ہیز سروڈ ایز این MNA فرام XYZ پارٹی، اس پر ان کو اعتراض تھا۔ اب یہ اگر آپ کر دیں، آپ کھل کر بتائیں، کالم آپ 1000 لکھیں، آپ کی جو بھی رجحان ہے، جو بھی آپ کی لیفٹ رائٹ بینٹ ہے، آپ بے شک کریں۔ دیکھیں ذرا ہمارے یہاں اس وقت جو صحافت چل رہی ہے ٹی وی پہ یا ڈیجیٹل میڈیا پہ، جو بھی ہمارے اینکرز ہیں، ولاگرز ہیں، ان میں سے میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں ایک انڈیپینڈنٹ صحافی ہوں، ٹھیک ہے نا؟ میرے حساب سے دیکھیں اینکرز جو ہیں دے آر آلسو لائک کالمسٹ، ان کا ایک ٹیک ہے، وہ ایک انفلوئنسر ہیں، وہ اگر کسی پارٹی کے ساتھ ہیں کھلے عام ہوتے ہیں، مطلب یہ کون طے کرے گا؟ دیکھیں نا، اگین ایکٹیو صحافت ایک الگ بات ہے، رپورٹر ہونا، ایڈیٹر ہونا وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن جب آپ پروگرام کر رہے ہوتے ہیں، کالم لکھ رہے ہوتے ہیں، میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں، لیکن دیکھیں ایک سوال تو آپ پہ اٹھے گا نا۔ دیکھو میں اگین جیسے وسعت نے کہا، بات کر رہے ہیں جو یا تو دونوں چیزیں ساتھ ساتھ کر رہے ہیں، یا تو پھر بار بار ایک فیلڈ سے پھر صحافت سے حکومت، حکومت سے صحافت، صحافت سے دوبارہ حکومت۔ اگر آپ یہ کریں گے تو یار کم از کم سوال اٹھے گا کہ کیا آپ صحافت کو ایک سیڑھی کی طرح استعمال کر رہے ہیں؟
عہدے کی طرف. اب اگر میں جا کے مزدور کسان پارٹی جوائن کر لوں اور میں وہاں ہی رہوں, کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. لیکن اگر میں واپس آ کے پھر یہاں اس پلیٹ فارم سے میں مزدور کسان پارٹی کو فروغ دینا شروع کروں تو آئی تھنک دیٹ از آبجیکشن. اس پہ سوال اٹھتا ہے. اور دوسری بات ہے کہ بہت لوگ ہیں جو آپ کو پتا ہوتا ہے, اینکر کی شکل دیکھ کے آپ کو پتا ہوتا ہے کہ کون سی پارٹی کی بات کرنے والا ہے, وہ ایک الگ چیز ہے. ہم بات کریں کہ جو ہونا چاہیے, جو ہے وہ تو ہم نے دیکھا ریسنٹلی کہ جب فہد نے بھی ڈان چھوڑا اور گورنمنٹ جوائن کر لی, بہت ان پہ کرٹیسزم ہوا. نجم سیٹھی صاحب نے بھی یہ کیا ہے. ظاہر ہے کہ سوال اٹھے گا اور پھر اس کا دفاع ان کو خود ہی کرنا ہوگا کہ جب آپ اس طرح کے فیصلے کرتے ہیں تو اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں. اس سال اگست میں ہمارے میڈیا میں یہ خبریں کافی سامنے آئیں اور گردش کرتی رہیں کہ پی ٹی آئی ایک طرف تو امریکہ کو مورد الزام ٹھہرا رہی تھی کہ انہوں نے ایک سازش کی, گورنمنٹ کو ہٹایا, لیکن ساتھ ہی پی ٹی آئی نے امریکہ میں لابیسٹ فرم ایک ہائر کی تاکہ وہاں پر جو امریکہ کے ساتھ تعلقات ہیں انہیں بہتر کیا جائے. مبینہ طور پر یہ لابیسٹ فرم جو ہے یہ پچھلے سال ہائر کی گئی تھی اور پھر ہم نے دیکھا ہے کہ حالیہ دنوں میں اس کے حوالے سے پی ٹی آئی کے لیڈرز نے مختلف دعوے کیے ہیں اور کہانی کچھ پیچیدہ سی ہو گئی ہے. انہوں نے نہ صرف یہ کہا ہے کہ جو امریکہ میں جو ڈونلڈ لو صاحب تھے, جو امریکی ڈپلومیٹ تھے, ان کے تانے بانے سابق سفیر پاکستان کے حسین حقانی صاحب سے ملتے ہیں. پھر حسین حقانی صاحب کے جو تانے بانے ہیں وہ سابق آرمی چیف جنرل باجوہ سے ملتے ہیں اور ان سب لوگوں نے پھر مل کر جو ہے وہ پی ٹی آئی کی حکومت کو فارغ کیا. تو اس میں بڑا سوال یہ ابھرا کہ اگر وہ لابیسٹ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے تھے تو وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ مجھے لابیسٹ بھی اچھے نہیں ملے. ہاں, لابیسٹ بھی اچھے نہیں ملے پی ٹی آئی کو. تو جو کہانی چل رہی ہے اس کے مطابق یہ بھی ہے کہ جی جو پیمنٹس ہوئیں وہ حسین حقانی صاحب کو بھی ہوئیں. اب حسین حقانی صاحب ویسے ہی یہاں پہ بہت ان پر الزام تراشیاں ہوتی رہی ہیں, وہ خاصے بدنام بھی رہے ہیں, لیکن انہوں نے اپنے ڈیفینس میں یہ کہا ہے کہ جناب نہ میری تو کسی سے ملاقات ہوئی ہے, نہ میں لابینگ کرتا ہوں, نہ میرا پی ٹی آئی سے تعلق ہے, نہ ہی میرا پاکستانی فوج سے جو ہے کوئی رابطہ رہا ہے. تو اس سارے معاملے کو اس کی چھان بین کی ہے ہمارے ڈان کے کرسپونڈنٹ واشنگٹن میں انور اقبال صاحب نے. انہوں نے ڈاکیومنٹس دیکھے ہیں, انہوں نے کچھ انٹرویوز خبر ہے نا. اس میں مزیدار بات یہ ہے کہ سی آئی اے کے جو سابق اسٹیشن چیف تھے ان کو بطور لابسٹ ہائر کیا گیا. $1.5 لاکھ کی خزانے سے پیمنٹ کی گئی, جس میں سے حسین حقانی کو $30,000. جی, تو میں انور اقبال صاحب کی طرف جانا چاہ رہا ہوں تاکہ ان کے پاس یہ ساری تفصیلات ہیں. انور, یہ ذرا سا بتائیے گا اور ایکسپلین کیجیے گا کہ یہ جو جیسے بھی زرار نے بھی کہا کہ پی ٹی آئی کو لابیسٹ بھی اچھا نہیں ملا, تو یہ جو سابق جو اسٹیشن مینیجر تھے سی آئی اے کے, اب وہ واشنگٹن میں ہیں, انہیں پی ٹی آئی نے ہائر کیا تھا, گورنمنٹ نے ہائر کیا تھا, کون ان کو پیمنٹس کر رہا تھا؟ بھئی اس میں جو پی ٹی آئی والوں کا کہنا ہے نا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں, کیونکہ یہاں میں نے پی ٹی آئی والوں سے بات کی اور ان کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے ان سے پرسوں ان کی گفتگو ہوئی تھی جو درانی صاحب ہیں, افتخار درانی صاحب سے, اور ان کا کہنا تھا کہ ان پہ دباؤ ڈال کے سائن کروایا گیا تھا اور وہ 2019 میں وہ پی ٹی آئی کی حکومت سے چھوڑ چکے تھے, حکومت میں نہیں تھے لیکن پی ٹی آئی میں تھے, اور دباؤ ڈال کے کروایا گیا تھا. اور ان کا پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے کبھی لابیسٹ تھے ہی نہیں, وہ لابینگ کر رہے تھے بقول پی ٹی آئی کے جنرل باجوہ کے لیے, اور جنرل باجوہ جو ہیں وہ کوشش کر رہے تھے یہاں کی لابینگ کی جائے کہ عمران کی حکومت کی چھٹی کرانے میں امریکیوں کو اعتراض نہ ہو. یہ لابینگ تو اس معاملے میں حسین حقانی صاحب کیسے بیچ میں آ گئے؟ ہاں, وہ کہا ہی جاتا ہے کہ ان سے رابطہ کیا گرینیئر صاحب نے, اور انہوں نے ان سے کہا گرینیئر نے کہ آپ جو ہیں سپورٹ کریں, اور اس میں انہوں نے ان کو جو فارا میں جو لگا ہوا ہے, جو کچھ ڈاکومنٹس لگے ہیں اس میں. فارا کیا ہے؟ فارا ایکسپلین کر دیں. فارا ہے فارن ایجنٹس رجسٹریشن ایکٹ. اچھا, اس میں یہ تو امریکہ میں چونکہ پتہ ہے کہ آپ لابینگ لیگل ہے جی, اور نہ صرف لیگل ہے بلکہ انہوں نے اس کو ایسا رکھا ہے کہ ہر امریکی جب چاہے چیک کر سکتا ہے کہ اس وقت کون سا فارن ایجنٹ کس ملک کے لیے کام کر رہا ہے, یا کون سا امریکی ایز اے فارن ایجنٹ کس ملک کے لیے کام کر رہا ہے. دونوں صورتوں میں آپ امریکی ہوں یا غیر امریکی ہوں آپ کو وہ دینا پڑتا ہے یو ایس جسٹس ڈپارٹمنٹ کو, اور جسٹس ڈپارٹمنٹ یہ ویب سائٹ چلاتی ہے جس میں سارا کچھ سامنے ہوتا ہے. تو اس میں یہ نظر آتا ہے کہ حسین حقانی صاحب کو 2 پیمنٹ ہوئی ہے. اچھا, حسین حقانی صاحب سے جب میں نے بات کی تو انہوں نے 2-3 باتیں کی. ایک تو انہوں نے کہا, یہ نہیں کہا کہ بالکل غلط ہے, انہوں نے کہا کسی نے 2 اور 2 کو جوڑ کر 4 بنانے کے بجائے 9 بنا دیا, یعنی 4 9 بنا دیا انہوں نے. اور دوسری بات انہوں نے کی کہ میں ملا تو نہیں ہوں جنرل باجوہ سے, لیکن اگر پاکستان کا ایک سابق سفیر ایک سابق فوج کے سابق سربراہ سے ملتا ہے تو اس میں برائی کیا ہے. تو انہوں نے آپ کو پتہ ہے حسین حقانی صاحب کا
وہ بہت خوبصورتی سے بہت ساری باتیں کنوے کر جاتے ہیں، تو انہوں نے تردید بھی نہیں کی، تائید بھی نہیں کی، تردید کرتے ہوئے بھی ایک بات چھوڑ گئے جس میں گفتگو ہوتی رہے۔ تو یہ بھی اس میں کہا گیا تھا کہ جی کہ ان کی کوئی ملاقات بھی ہوئی تھی متحدہ عرب امارات میں ہاں جی، انہوں نے حسین حقانی جنرل باجوہ کی اور حسین حقانی کی؟ حسین حقانی نے ڈینائی کیا کہ کوئی ملاقات نہیں ہوتی تھی، لیکن یہاں میں نے ایون جو امریکی سورسز ہیں ان سے بھی گفتگو کی، ان کا بھی کہنا ہے کہ ملاقات ہوئی تھی اور یو اے ای میں ہوئی تھی، لیکن اب ظاہر ہے اس کی کوئی آفیشیل کنفرمیشن آپ نہیں لے سکتے۔ حسین حقانی صاحب کا کہنا ہے کہ میری کوئی ملاقات نہیں ہوئی تھی، لیکن اچھا میں انور اقبال صاحب ابھی تک اس بات پہ کنفیوز ہوں، دو باتیں ذرا مجھے سمجھائیے گا۔ ایک تو یہ کہ پی ٹی آئی کی حکومت لاوسٹ ہائر کرتی ہے اور سرکاری خزانے سے انہیں مبینہ طور پہ پیسے دیے جاتے ہیں، مگر وہ نکلتے ہیں جنرل باجوہ کے لابسٹ۔ دس از ویری انٹرسٹنگ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حسین حقانی صاحب جو ہیں 2011 کا جو آپ کو پتہ ہے کہ میڈیا نے آسمان سر پہ اٹھا لیا تھا کہ جی وہ سیکیورٹی کا خطرہ ہیں اور ان کے وارنٹ نکلے ہوئے ہیں اور فوج جو ہے وہ کسی صورت ان کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی، اور وہی پھر ان کے بارے میں یہ خبر آ رہی ہے کہ وہ جنرل باجوہ سے مل رہے ہیں اور رابطے میں ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں بڑی مزیدار ہیں، ذرا میں سمجھنا چاہوں گا یہ ہے تماشا کیا ہے؟ دیکھیں، جہاں تک یہ جو آپ نے بات کی نا کہ غدار کہا اور سے ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں، اس سلسلے میں تو خود میری جو اپنی اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ صرف جنرل باجوہ ملے یا نہیں ملے، لیکن ہماری افواج کا حسین حقانی سے رابطہ رہا ہے، اور ہمارے بعض سینئر جنرل نے یہ بھی کہا تھا کہ بھئی جیسے بھی ہیں وہ پاکستانی تو ہیں اور ان کے امریکہ میں بہت تعلقات ہیں، ہمیں ان کے تعلقات کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ جی غلطیاں ہو سکتی ہیں لیکن غدار نہیں ہے۔ یہ صرف آپ نے نہیں سنا انور صاحب، بہت لوگوں نے یہ سنی ہے اور یہ بات بھی کی ہے۔ تو کیا انور بھائی پھر یہ ویسی ہی کہانی ختم ہوگی جیسے اس طرح کی بیشتر کہانیاں ختم ہوتی ہیں کہ ایک سائیڈ کی دوسری ورژن ہے، دوسری سائیڈ کہہ رہا ہے کہ نہیں جی ایسا نہیں ہے، تو جو اس میں سے میننگ نکالنی ہے وہ نکال لے گا، ایسا ہی ہے؟ جو اس میں دیکھنے والی بات ہوگی وہ یہ ہوگی کہ جو بھی لابسٹ ہیں ان کو آگے بھی پیمنٹ ہوتی ہے نہیں ہوتی، کیونکہ اگر پیمنٹ ہوگی تو فارا کے سائٹ پہ آ جائے گی، اور اگر پیمنٹ ہوتی تو اس کا مطلب ہے کہ بہرحال پھر کیونکہ یہ ایک بات تو ثابت ہوئی کہ پی ٹی آئی کی حکومت جانے کے بعد بھی پیمنٹ ہوتی رہی اور حکومت پاکستان پیمنٹ کرتی رہی، تو اس سے بھی تو تحقیقات ہونی چاہیے، وہ بھی تو کانٹریکٹ کا شاید ایشو ہو۔ اچھا ایک اور چیز، اب جب ہم یہاں پر جیسے آپ نے کہا نا کہ امریکہ میں لابینگ از لیگل رائٹ، اور کارپوریٹ لابینگ بھی ہوتی ہے، فورن کنٹریز بھی اپنی لابینگ کرتے ہیں، یہاں پر لابینگ کو تھوڑا سا ایک نیگیٹیولی بھی لیا جاتا ہے کہ پتہ نہیں کوئی دو نمبری بات ہو رہی ہے، تو یہ کوئی حیران کن بات تو نہیں ہے کہ پاکستان، اور میں پاکستان کی ریاست کی بات کر رہا ہوں، پی ڈی ایم کی حکومت ہو، پی ٹی آئی کی حکومت ہو، کسی کی بھی حکومت ہو، کہ ایک لابیسٹ کو ہائر کریں، ہاں یا نا؟ بالکل نہیں ہے، یہ تو پی 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 نے بھی کیا تھا، مسلم لیگ نے بھی کیا تھا، میاں نواز شریف صاحب نے بھی کیا تھا، اور اپوزیشن میں ہوتے ہوئے بھی کیا تھا، وزیر اعظم تھے اس وقت بھی کیا تھا، تو یہاں تو مطلب سعودی عرب کے ہیں، بالکل مطلب روٹین کا معاملہ ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ انور صاحب، یہاں پہ وقت ہیں اور پھر ذرا چلتے ہیں افغانستان۔ منگل کے روز افغان خواتین جب اپنی کالجز اور یونیورسٹیز میں گئیں تو ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ شاید ان کا اس یونیورسٹی اور کالج میں آخری دن ہوگا۔ فائنل ایگزامینیشنز چل رہی تھی تو بہت خواتین گئی تھیں اپنے پرچے دینے اور اپنے مستقبل کو روشن کرنے کے لیے، اور کئی کیسز میں دوران کلاس ان کو ایک اعلان آتا ہے کہ جی آج کے بعد یونیورسٹی اور کالج میں آپ کا داخلہ بند ہے، بلکہ اعلان میں یہ بھی کہتے ہیں طالبان کہ آج کے بعد چھٹی جماعت کے سے آگے کسی خاتون کو افغانستان میں تعلیم حاصل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ذرا یہ دیکھیے مناظر ایک کلاس روم کے جہاں پر لڑکیوں کو دوران کلاس یہ پیغام پہنچایا گیا۔ ظاہر ہے پہلے تو افسوس ہوا، لیکن افسوس کے بعد غصہ بھی آیا، اور ہم نے دیکھا کہ کابل کی سڑکوں پر زیادہ تعداد میں نہیں، کہیں درجن، کہیں 5، کہیں 6 خواتین نے آ کے مظاہرے بھی کیے، اور کئی کیسز میں، اور یہ ایک خوش آئین بات ہے
کہ جو میل سٹوڈنٹس ہیں انہوں نے بھی اپنی جانب مظاہرے کیے، اور کہیں کہیں یہ بھی رپورٹس آ رہی ہیں کہ پروفیسرز نے بھی واک آؤٹ کیا ہے ان پروٹیسٹ یونیورسٹی کلاس روم سے۔ ظاہر ہے کہ یہ بھی ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جو خواتین تھیں جو سڑکوں پر مظاہرے کر رہی تھیں ان کو تشدد کا بھی نشانہ بنایا گیا، ان کو وہاں سے زبردستی ہٹایا بھی گیا، لیکن افغانستان میں کافی اس قدم کے اوپر غم و غصہ ہے، اور وہ صرف اسٹوڈنٹس تک محدود نہیں ہے۔ افغان کرکٹ ٹیم کے جو کیپٹن ہے راشد خان، آپ کو پتہ ہے کہ افغانستان میں کرکٹ اب ایک بہت پاپولر سپورٹ ہو گئی ہے، کافی ان کے ہزاروں فالوورز ہیں سوشل میڈیا پر۔ راشد خان نے بھی اس پابندی کے خلاف اپنی آواز اٹھائی ہے اور کہا ہے لیٹ افغان گرلز لرن۔ ظاہر ہے دنیا بھر میں مذمت ہو رہی ہے، مغربی ممالک تو کر ہی رہے ہیں، پہلے بھی جو پابندیاں لگی ہیں خواتین کی ایجوکیشن پر افغانستان میں اس پہ بھی اس کو بھی کنڈیم کیا ہے، اقوام متحدہ نے بھی کنڈیم کیا ہے، لیکن سعودی عربیہ اور ترکی نے بھی بہت سخت الفاظ استعمال کیے ہیں طالبان کے خلاف۔ ترکی کا کہنا ہے کہ یہ نہ اسلام کے مطابق ہے نہ انسانیت کے مطابق ہے، اور سعودی عرب نے کہا ہے کہ ہمیں صرف ہمیں نہیں بلکہ تمام مسلم ممالک میں اس پر تشویش کا اظہار کر رہے ہیں۔ اسٹونشمنٹ اور ریگریٹ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ قطر، جہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو پیس ٹاکس ہوئی تھی دوحہ میں ہی ہوسٹ ہوئی تھی، ان کے بہت قریبی تعلقات ہیں طالبان کے، انہوں نے بھی کہا ہے کہ یہ ان کا قدم انتہائی قابل مذمت ہے۔ اچھا، اب یہ کوئی اچانک نہیں ہوا، طالبان کی جو پالیسی رہی ہے، پہلے تو جب وہ آئے تھے تو ان کے جو پہلے جو ایجوکیشن منسٹر تھے عبد الباقی حقانی، منسٹر فار ہائر ایجوکیشن، ان کا کہنا تھا کہ جی بالکل خواتین کو تعلیم حاصل کرنے کی مکمل اجازت ہے لیکن مختلف کلاس رومز میں۔ اب جو منسٹر فار ہائر ایجوکیشن ہیں ندا محمد ندیم صاحب، وہ سوشل میڈیا پر بھی ایک اعلان کرتے ہیں، باقاعدہ پریس کانفرنس بھی، ان کا پریس ریلیز بھی آتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جی اگر اس میں کسی کی غلطی ہے تو یہ ان سٹوڈنٹس کی ہی غلطی ہے، انہوں نے اچھی طرح صحیح طریقے سے اپنے آپ کو ڈھکا نہیں۔ یہ لڑکوں کے ساتھ کلاس رومز میں بھی ہوتی ہیں، حالانکہ اس کے اوپر پہلے سے ہی پابندی لگ گئی تھی، اور یہ ہاسٹلز میں اکیلے آگے پیچھے گھوم رہی ہوتی ہیں۔ اب اس میں کیا اعتراض ہے مجھے نہیں پتا، لیکن اس سے بھی آگے بات کی ہے، انہوں نے کہا ہے محمد ندیم صاحب نے کہ جی یہ تو نبی پاک کا فرمان ہے، یہ ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ جی پروسٹیٹیوشن ہو رہی ہے تعلیم کی آڑ میں، صحیح ہے، کیسے ان کو پتا ہے مجھے نہیں پتا، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ خواتین کا جو اصل رول ہے وہ ہے کہ بچے پیدا کریں اور اپنے میاں کا خیال رکھیں، یہ تعلیم والیم کیا چیز ہوتی ہے، تو یہ ہو رہا ہے یہاں پر۔ اچھا، اب یہ ایوولوشن جو ہے نا قطر سے لے کے آج تک بہت دلچسپ ہے۔ اسی طالبان انتظامیہ نے 3 مہینے پہلے ہزاروں خواتین کو اجازت دی تھی کہ وہ یونیورسٹیز کا انٹرنس ٹیسٹ دے سکتی ہیں، اور وہ بیٹھی تھیں، اور زیادہ تر نے میڈیکل اور انجینئرنگ کے لیے آپٹ کیا تھا، اور طالبان نے یہ ارینجمنٹ کرنے کے بعد اجازت دی تھی کہ ان کے آنے جانے کے یونیورسٹی اور کالجوں میں راستے الگ ہوں گے، ان کے کلاس روم الگ ہوں گے، ان کو خواتین اساتذہ یا جو بوڑھے استاد ہیں وہ پڑھائیں گے، اور وہ باقاعدہ جو پریسکرائب پردہ ہے اس میں آئیں گی، اور ان بچیوں نے ایک شرط مانی، اس کے بعد انہوں نے یہ کیا ہے۔ اور اس سے پہلے انہوں نے جو فضا ہموار کی وہ یہ تھی کہ ہائی سکول کی جو تعلیم ہے اس سے کہا ہم انہیں نہیں روک رہے، لیکن عملاً ہر صوبے میں سکول جو ہیں وہ کوئی 6 مہینے پہلے ہی وہ جو ہائی سکول کی تعلیم ہے اسے روک دیا گیا، خواتین کے باغات میں جانے پہ پابندی لگا دی گئی، 40 کلومیٹر سے زیادہ سفر جو ہے وہ نامحرم کے بغیر نہیں کر سکتی تھی، یہ ہو چکا تھا۔ سرکاری ملازمتیں جو ہیں ان سے چھٹی پہ جبراً بھیج دیا گیا، اور پھر ان کی ملازمتوں کو کینسل کر کے گھر بٹھا دیا گیا، اور کئی جگہ یہ اطلاعات ہیں کہ واحد جو کفیل تھی خاتون تھی، اور بعض اوقات انہوں نے بچے جو ہیں بچوں کی شادیاں کر دی صرف اس لیے کہ وہ انہیں پال نہیں سکتے تھے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ اسی دنیا میں ہو رہی ہیں، ہمارے سامنے ہو رہی ہیں۔ بالکل، اور طالبان 2.0 بالکل طالبان 1.0 جیسے ہی ہیں، کوئی زیادہ تبدیلی نہ کریں آپ۔ آج کے لیے اتنا ہی جی، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔